جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سارے پیغمبر اپنے اپنے دور کے اندر مزدوری کرتے رہے ہیں۔ مزدوری کرنا کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے، انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں، وہاں سے رشتہ بھی ملا تھا۔ تقریباً 8 یا 10 سال بکریاں جو چرانا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی تھی۔ تو مزدوری کرنا کوئی حقیر بات نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اور ان انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کئی سال مکہ میں فلاں قبیلہ تھا، اس کی اتنی بکریاں تھیں، میں اتنے پیسوں کے اندر ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بکریاں چرانا، یہ مزدوری کرنا، یہ کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے، یہ عزت والا کام ہے، حلال کمائی کر رہے ہیں۔ اور حضور نے تو مزدوروں کے ہاتھوں کو چوما ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کرنا تو فرض کے بعد بھی ایک فریضہ ہے، جو اور بہت سارے آپ فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو حلال کام کرنا، مزدوری کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، حلال کی کمائی کرنا۔ تو حضور نے مزدوروں کے ہاتھوں کو چوما، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مزدوروں کی معاشرے کے اندر بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر سارے پیغمبروں کے سردار ہو کر انہوں نے مزدوری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر مزدوری کرتے رہے، وہ زرہیں بنایا کرتے تھے اور زروں کی کمائی پر ان کے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا۔ شاہی خزانے سے بھی لے سکتے تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بطور خاص ان کو ایک ہنر سکھایا تھا، علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، ہم نے داؤد کو زرے بنانا سکھایا تھا، زرے بنا کر بیچتے تھے اور گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑے خلیفہ تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی محنت مزدوری فرمائی۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے بڑے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پر اٹھائی اور بیچنے بازار چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیری لگایا کرتے تھے، کپڑا بنتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ راستے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پوچھا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کام پر مت جائیں، اگر آپ کام پر چلے جائیں گے تو پیچھے مقدمے کون سنے گا لوگوں کے؟ کسی ملک کا سفیر آ جائے گا تو اس سے ملاقات کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں کام نہیں کروں گا تو شام کو میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ دیکھیں اگر ہمارے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق محنت مزدوری کا کام کریں گے تو حکومت کے پھر کام کون کرے گا؟ اور اگر آپ حکومتی کام کرتے ہیں تو پھر وہ شام کو اپنے بچوں کو کیا کھانا کھلائیں گے؟ اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر ہم یہ کام کریں، چونکہ وہ امت کا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ کام کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو جو بیت المال ہے، جو حکومت کا خزانہ ہے، ان میں سے ان کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ چونکہ وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں تو حکومت سے ان کو خزانے میں سے ان کو پیسے دے دیا کریں گے تاکہ حکومتی کام بھی کرتے رہیں اور ان کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ تو یہ بھی ملازمت تھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ خلیفہ تھے، حکمران تھے وقت کے، لیکن اس کے باوجود بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ محنت مزدوری کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام نے بھی مزدوری فرمائی، انبیاء کے بعد جو خلفاء گزرے، خلفاء کرام نے بھی مزدوری فرمائی۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سے بڑے بادشاہ تھے جن کا نام اورنگزیب تھا۔ 50 سال انہوں نے حکومت کی ہندوستان پر، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ برما ہے، اسی طرح یہ افغانستان ہو گیا، چین کا جو مغربی حصہ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ان کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ اور اس وقت موبائل بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو بغیر موبائل کے انہوں نے حکومت چلائی اور ان سارے علاقوں پر وہ خود جا کر وہاں بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، وہاں خود جانا پڑتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ مغلوں کے پاس تو بہت بڑی دولت تھی، لیکن اورنگزیب وہ خود کام کیا کرتے، 2 کام کرتے تھے، ایک تو وہ قرآن لکھا کرتے تھے اور دوسرا ٹوپیاں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ 2 کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور آج بھی اگر لندن کے میوزیم میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا سورت سا قرآن ہے وہ نسخہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو وہ اورنگزیب بادشاہ تھے، خود بھی وہ کام کیا کرتے تھے محنت مزدوری، اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو واضح ہے، دیکھیں ہر آدمی اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں گھر بھی خود بنا لوں گا، میں غلہ بھی خود لے کر آؤں گا، دروازے بھی میں خود بناؤں گا، زمین سے پانی بھی میں خود نکالوں گا، اور یہ کہے کہ بکریاں بھی میں چراؤں گا۔ آج کل کے دور کے اندر دیکھا جائے تو وہ کہے کہ گھر کا پلستر بھی میں کروں گا، اس کا لینٹر بھی میں ڈالوں گا، میں گھر کے کام کاج سارے کے سارے خود کروں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بندہ بڑی مشکل کے اندر گر سکتا ہے۔ تو پھر اس بندے کو چاہیے ہوگا وہ ایسا کرے گا کہ ایک آدھ کام تو وہ خود کر لے گا اور باقی کاموں میں دوسرے لوگوں کی خدمت لے لے گا۔
یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ کچھ کام خود کر لیا اور کچھ کام دوسروں سے کروا لیا، تو اس طریقے سے اپنی زندگی کا نظام انسان چلاتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے اور لوگوں سے تعاون حاصل کرتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہی ایسے ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے لگا دیا کہ وہ پیسہ کما کر لا رہے ہیں، اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ان کی خدمت کے طور پر لگا دیا کہ یہ ان کے گھر بنائیں گے، یہ ان کے گھریلو کام کریں گے، ان کی ضروریات اس طریقے سے پوری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلانا تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر یہ فرض کریں، آپ صرف ایک تصور کر لیں کہ دنیا سے اگر مزدور ختم ہو جائیں، ہر بندہ کہے کہ میں نے مزدوری نہیں کرنی، مزدوری کا پیشہ بالکل ختم کر دیا جائے، تو پھر بتائیں کہ جو لوگ پیسے والے ہوں گے تو وہ گھر کیسے بنائیں گے؟ ہر بندے کو لینٹر ڈالنا نہیں آتا، ہر بندے کو پلسٹر کرنا نہیں آتا، ہر بندے کو دیوار بنانا نہیں آتا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مزدوری چھوڑ کر وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جائیں، بڑا بزنس کرنا شروع کر دیں، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ یہ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کے اندر خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ اور جو بزنس مین ہیں وہ اٹھ کے آ جائیں گے، لینٹر ڈالنا شروع کریں گے، دیواریں لگانا شروع کریں گے، تو یہ کام خراب کر دیں گے، تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طریقے سے نظام نہ ادھر ان کا چلے گا، نہ نظام وہاں ان کا چلے گا۔ تو نظام دونوں کا اسی طریقے سے چلتا ہے کہ وہ پیسہ کما کر لائیں، اپنے طور پر محنت مزدوری کریں، جیسا سیکھا ہنر اس طریقے سے کامیابی حاصل کریں، اور یہ لوگ اس طریقے سے ان کا کام کرتے رہیں، ان کا گھر بنائیں، ان کی محنت مزدوری کرتے رہیں، تو ان کی محنت مزدوری کے ذریعے سے اس کا گھر عالی شان بہت اچھا عمدہ قسم کا تعمیر ہو جائے گا، اور وہ جو بزنس مین ہیں وہ اپنے طور پر کام کرتے رہیں گے، ان کے بزنس کی وجہ سے ان کو ترقی ہوتی رہے گی، ملک کو ترقی ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں کو تقسیم فرما دیا ہے، ہر بندے کے ذمے اللہ نے کچھ کام سونپ دیے ہیں، جس کے اندر اس بندے نے ترقی حاصل کر لی ہے، اور بندہ ان کاموں کے اندر مہارت حاصل کرتے ہوئے ان کاموں کو اچھے طریقے سے جب کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے کاموں کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی اگر مخلص اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا جو بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک دن محنت مزدوری کرتا تھا، باقی سارا ہفتہ اللہ کا ذکر کرتا، تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، لیکن وہ ایک دن کی مزدوری میں اتنی برکت تھی کہ وہ ایک دن کے اندر پورے ہفتے کا کام کر لیا کرتا تھا۔ یہ محض صرف اس کا اخلاص تھا کہ جس اخلاص کی بنا پہ وہ کام کرتا تھا، اللہ اس کی غیبانہ طور پہ مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو میں آج مزدوروں سے یہی کہوں گا، آج میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے، وہ بندہ بھی انسان ہی تھا کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا تھا، تو اللہ نے اس کے کام کے اندر کیسی برکت عطا فرمائی تھی کہ غائبانہ طور پہ اینٹیں خود اٹھتی ہیں، غائبانہ طور پہ وہ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ صرف ہاتھ ہمارے کو ان کو ہلکا سا برابر کر دیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ایک شخص تھا، اس کی ایمانداری اور اس کا اخلاص ایسا تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط تھا کہ اللہ نے اس کے کام کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے دور فرما دیا۔ کام چوری کرنے سے بھی وقت گزر جائے گا، لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ہمارے لیے بطور سبق کے اللہ تعالی نے گزارے، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے سبق حاصل کریں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ گھوما کرتے تھے کہ وہ شخص مل جائے، ہم اس سے کام کروائیں۔ اگر وہ نہیں آتا ہے، ہفتے کے بعد وہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہفتے کے بعد جب اس کا دن آئے گا، اس دن دوبارہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کو لے کے آئیں گے، وہ کام کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں آپ کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اخلاص کے ساتھ ساتھ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے نماز کے وقت میں نماز کے لیے چھوڑنا ہے، مجھے روکنا نہیں ہے۔ تو کام لینے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جب کام لیں تو اس نیت سے لیں کہ نماز کا وقت ہو تو اس کو نماز کے لیے چھوڑنا ہے۔ کام کرنے والا بھی کام کرے، لیکن اس کے اندر بھی اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ نماز کا وقت ہو تو نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا جائے، اور اپنی محنت مزدوری کی جو اجرت ہے وہ دونوں پہلے سے طے کر لیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا پیش نہ آ سکے۔ اور محنت مزدوری کرنے والے اپنے اس محنت مزدوری کو عار مت سمجھیں، اور دوسرے لوگ ان کو اس عار کے اندر مبتلا نہ کریں، ان کو یہ حقیر پیشہ مت کہہ کر پکاریں، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ اگر آپ ان مزدوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کرام کے پیشے کو حقیر مانا ہے، آپ نے انبیاء کرام کے پیشے کی تذلیل کی ہے۔ نبیوں کا یہ پیشہ ہے مزدوری کرنا، خلفاء نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خلفاء اور اپنی انبیاء کے پیشے کو آپ غلط کر رہے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت والی بات ہے۔ کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا اپنے اس پیشے کو حقیر مت سمجھے، کام کروانے والا
وہ بندہ بھی اس پیشے کو حقیر مت سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اس کو پھیرے مت لگواؤ۔ تو مزدور کا جو حق ہے اس کی مزدوری اس کو وقت پر ادا کر لیا کرو، جو طے کرنا ہے وہ طے کر لو، اس کو دے دیا کرو۔ اس کے اندر بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو اس کا حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اور میں سب سے آخری بات یہ کہوں گا، دیکھیے مزدوروں سے مزدوری لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سختی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس عمل سے بچا کے رکھیں اپنے آپ کو۔ فرمایا کہ دیکھیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرا رہی تھی، جو باندھی تھی، غلام تھی ان کی، وہ بکریاں چرا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ بے پرواہ ہوئی، معاملہ کیا ہوا، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے بھیڑیا آیا اور ایک بکری لے کر چلا گیا۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں اس کے پاس گیا، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بے پرواہی کے اندر ہے، اور اتنے میں وہ بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس باندی کے پاس گیا اور میں غصے میں تھا، اور اس کو میں نے زور سے ایک دھپڑ مار دیا، اور اس کو کہا کہ بے پرواہی کی وجہ سے بکری ہماری چوری ہو گئی، اور کہا کہ تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ جب زور سے تھپڑ مارا تو پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود اس کو تھپڑ مارنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ تم سے طاقت والا بھی کوئی اور ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ نیچے والے پر ظلم کرتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ انہوں نے تھپڑ کس کو مارا تھا؟ ایک نوکرانی کو مارا تھا، بے قصور نہیں تھی، اس کا قصور تھا، اس کی لاپرواہی تھی، اس وجہ سے اس کو مارا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ڈانٹ کس کو پڑی ہے؟ ابو مسعود کو پڑی ہے، جبکہ انہوں نے تو مارا تو حق پر مارا تھا، کیونکہ باندی بے پرواہی کے ساتھ بیٹھی ہے، بھیڑیا بکری لے گیا تو قصور تھا، لیکن ڈانٹ پھر بھی ابو مسعود کو پڑی۔ اور جب ابو مسعود کو ڈانٹ پڑی نا، تو ابو مسعود نے اسی وقت اس باندی کو آزاد کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ تو بہت بڑا کام کیا جو تم نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس لیے اپنے ماتحت جو مزدور ہیں ان مزدوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ، سختی والا معاملہ یہ نہیں کرنا ہے، وگرنہ بہت آخرت کے اندر پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ تو یہی کچھ مختصر سی نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مزدوروں کے حوالے سے، چونکہ مزدوروں کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ذہنوں کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے بارے میں، ان کے پیشے کے بارے میں، تو اپنے آپ کو اس سے ٹھیک طریقے سے اپنی اصلاح کرنی ہے، تاکہ مزدور بھی اپنے مزدوری کرتے رہیں، اپنے اچھے طریقے سے کام جاری رکھیں، اور ان سے کام کروانے والے بھی اچھے طریقے سے کام کرواتے رہیں، اور دونوں کے درمیان کسی قسم کا معاملہ ظلم و زیادتی کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ صحیح اچھا سلوک کرنے کی توفیق